السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت اور ہمیشہ سکون و اطمینان کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کو ایک بہت اہم حکایت اور ایک بہت سبق دلانے والی ایک حکایت سنانے جا رہا ہوں، جس کو سن کر اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے، اور بسا اوقات جو ہمارے دلوں میں بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، اس حکایت کو سن کر انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، واقعہ کچھ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ شاہی دورے کے لیے نکلا۔ واپسی پر جب بادشاہ شاہی دورے سے واپس آیا تو اسے اپنے محل کے قریب ایک روڈ پر، ایک سڑک پر ایک فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا، جو بادشاہ اور اس کے شان و شوکت اور اس کے سپاہی اور اس کے لشکر سے بالکل بے پرواہ اور بے نیاز ہو کر ایک طرف بیٹھا تھا۔ بادشاہ اس فقیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بابا، آپ کو جو چاہیے آپ وہ مجھ سے مانگو، میں آپ کو وہ چیز ضرور دوں گا۔ یہ سن کر اس فقیر کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے تھوڑے غصے سے اس کو پوچھا کہ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ آپ کو جو چاہیے آپ مجھ سے مانگیے، میں آپ کو وہ چیز ضرور دوں گا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ میری ہر خواہش کو پورا کر دیں گے۔ بادشاہ نے تھوڑے غصے سے جواب دیا کہ بالکل، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، آپ بس مجھ سے مانگیے، میں آپ کی ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر فقیر نے اپنی جھولی سے ایک پیالہ نکالا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو اپنی دولت پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے اس پیالے کو سونے کے سکوں سے بھر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی بھر دوں گا، اور فوراً وزیر کی طرف اشارہ کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس بادشاہ کے اس فقیر کے برتن کو سونے کے سکوں سے بھر دیجئے۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی، وہ تھیلی کھولی اور فقیر کے برتن میں خالی کر دی، مگر وہ سکے برتن میں گرے اور فوراً غائب ہو گئے۔ بادشاہ اور وزیر حیران رہ گئے۔ وزیر نے فوراً دوسری تھیلی نکالی اور اس پیالے میں خالی کر دی، سکے اس مرتبہ بھی غائب ہو گئے۔ اب وزیر پریشان ہو گیا، وہ جتنی ساری تھیلیاں کھولتا سکے برتن میں گرتے اور فوراً غائب ہو جاتے۔ اب وزیر نے کچھ سپاہیوں کو محل کی طرف بھیجا کہ وہ جائے اور محل سے اشرفیوں کی کچھ اور تھیلیاں لے کر آئے۔ سپاہی فوراً محل گئے اور محل سے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر آئے۔ وزیر نے ان تھیلیوں کو بھی اس برتن میں خالی کر دیا، مگر سکے برتن میں گرے اور فوراً غائب ہو گئے۔ اب بادشاہ نے تھوڑے غصے سے کہا کہ فوراً محل جائے اور قیمتی موتیوں سے بھری ایک تھیلی، ایک بوری لے کر آئے اور اس فقیر کے برتن میں خالی کرے، آج اس فقیر کے برتن کو بھرنا ہی ہے۔ سپاہی فوراً محل گئے اور قیمتی موتیوں سے بھری ایک بوری لے کر آئے اور اس فقیر کے برتن میں خالی کر دی، مگر وہ موتی بھی اس برتن سے غائب ہو گئے۔ اب صبح سے شام ہونے کو آئی، بادشاہ سلامت کے چہرے پر بے بسی بالکل صاف ظاہر ہو رہی تھی، کیونکہ سکے برتن میں گرتے اور فوراً غائب ہو جاتے۔ اب بادشاہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس فقیر سے معافی مانگی
اور اس سے کہا کہ بابا یہ ایسا کون سا برتن ہے اور آخر اس میں ایسا کیا راز ہے کہ اس میں سکے ڈالے مگر وہ فوراً غائب ہو جاتے ہیں؟ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ اس میں ایسی کوئی خاص راز کی بات نہیں ہے، یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہوا ہے کہ اس میں جتنی بھی خواہشات ڈال دو، جتنا بھی اس میں ڈالو، انسانی خواہشات کبھی پر نہیں ہوتی اور انسان کی تمناؤں کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، بلکہ جتنا انسان کی خواہشات کا پیالہ بھرو گے وہ ہمیشہ زیادہ کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ دوستوں، اس حکایت سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کی خواہش کا برتن اس فقیر کے پیالے کی طرح کبھی نہیں بھرتا۔ ہم دنیا میں جتنی مرتبہ اپنی خواہش پوری کریں گے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے مگر اس کی جگہ 4 نئی خواہشات اور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ہر خواہشات کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں کبھی نہ پڑے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنی جو خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں وہ شرعی اعتبار سے جائز اور حلال ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ ناجائز ہے تو اس ناجائز خواہش کو تو ہم فوراً اپنے دل و دماغ سے نکال دے، اور اگر وہ خواہش جائز بھی ہے تب بھی ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہماری وہ جائز خواہش بھی شرعی حدود کے اندر ہونی چاہیے، اس میں کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو اس سے ہرگز بھی تکلیف نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والی وہ خواہش نہ ہو۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہر انسان اپنی خواہش اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہی چیز اس کے دل کے بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا اس کے دل کو اطمینان نہیں ملے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بھی سکون و عافیت کے ساتھ گزرے تو ہمیں اپنے خواہشات کے دامن کو سمیٹ لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بھی خواہش کریں وہ خواہش پوری ہو جائے، بلکہ بسا اوقات ایک خواہش پوری ہوتی ہے اور ہزاروں خواہشات کا ہمیں گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اسے لائک کریں، اور آپ کو اس ویڈیو کے اندر کیا چیز پسند آئی نیچے کمنٹ کر کے اس کا ضرور جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔